السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی. جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کا ایک غلط مطلب اور مفہوم دور صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہی بعض لوگوں نے نکال لیا تھا. وہ یہ کہ دعوت تبلیغ کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ہر ایک پر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے. کوئی کیا کرتا ہے اس سے کسی دوسرے کو کچھ غرض نہیں ہونی چاہیے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم پر ذمہ داری صرف اپنی جانوں کی ہے. اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا. لہٰذا ہر کسی کو بس اپنا عمل درست رکھنا چاہیے. کوئی دوسرا شخص اگر غلط کام کرتا ہے تو اسے خواہ روکنے ٹوکنے، اس کی ناراضگی مول لینے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا کہ لوگو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ کوشش امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی باز پرست نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں. یعنی ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا اور پھر بھی یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. لیکن جہاں تک دعوت و تبلیغ، نصیحت و موعظت، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا تعلق ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے. اس آیت کی روح سے فرائض ساقط نہیں ہوتے، بلکہ اس کا درست مفہوم یہ ہے کہ تمہاری ساری کوششوں کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اب تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. فرض کیجئے کہ کسی کا بچہ آوارہ ہو گیا ہے. والد اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے مگر بچہ راہ راست پر نہیں آ رہا. تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس نے بچے کی تربیت اور اصلاح میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی تو اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا وبال والد پر نہیں آئے گا، لیکن اپنا فرض ادا کرنا بہرحال لازم ہے. تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جیسے لوگ بول دیتے ہیں کہ دعوت تبلیغ تو ایسی ہے، نہیں دینی چاہیے. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی دعوت تبلیغ کو نہیں مانتا، بولتے بس آپ نماز پڑھتے رہو. لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو نماز نہ پڑھنے کے باوجود اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. باتیں ان سے کروا لو بہت اچھی اچھی، لیکن پھر جب انہیں کہو کہ نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ہاں ابھی ہم ناپاک ہیں، ابھی ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، انشاءاللہ جب نہا لیں گے تب پڑھ لیں گے. تو انسان کو چاہیے ہمیشہ پاک رہے اور 5 وقت کا نمازی بن کے رہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے. کیونکہ اگر آپ کسی ایک انسان کو بھی دین کی طرف لے آؤ گے تو آپ کے لیے وہ قیامت تک نیکی کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ وہ جتنے نیک کام کرے گا اور جتنے لوگوں کو بھی دین کی طرف لائے گا اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے بھی اس کو نیکی کی طرف لے کے آئے تھے. تو اسی طرح دعوت تبلیغ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی دین کے راستے پر لانا اور اچھی باتیں بتانا. جتنا آپ دوسروں کو دین کی باتیں بتائیں گے اتنا ہی آپ کا دل بھی صاف ہوگا اور دوسروں کا رویہ بھی آپ سے اچھا ہوگا. تو اسی طرح امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ سب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور جتنا کچھ ہم سب پر فرض کیا گیا وہ سب ادا کریں گے اور اس کے علاوہ سب کو دین کی دعوت دیں گے. کیونکہ دین کی دعوت دینا کون سا مشکل کام ہے. چلتے پھرتے کوئی بھی آپ کا دوست احباب رشتہ دار کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس سے دین کی باتیں شروع کر لیں.
دنیاوی باتیں چھوڑ کر اگر آپ اس سے دین کی باتیں کریں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور اس کے دل کو بھی، اور کیا پتہ آپ کی ان باتوں سے اس کے اوپر کوئی اچھا اثر پڑ جائے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہمیں دین یہی تو سکھاتا ہے کہ اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔